قرآن کا مسلمان بنو، جس میں کسی پہ ظلم نہ ہو، جس میں کسی پہ زیادتی نہ ہو، جس میں کسی پہ گالی نہ ہو، جس میں راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی جنت میں جانے کا سبب قرار دیا گیا ہو۔ ہم لوگ تو ہٹانے کی بجائے راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو رکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے محلے میں سب سے زیادہ اتکرمن نظر آتا ہے۔ اگر مسلمان اس حدیث پر عمل کر لیں کہ راستے میں چیزوں کو تکلیف کے لیے نہ رکھو، حیرت ہے جس مذہب میں راستے میں کانٹے کو ہٹا دینا بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اس مذہب کے ماننے والی سب سے زیادہ رستوں میں اتکرمن کر رہے ہیں، اور جو دوسروں کی جگہ کو معاذ اللہ اس پہ قبضہ کر کے گلیاں تنگ کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ اپنا مذہب ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا شعور عطا کرتا ہے۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، میں کیا کہہ رہا تھا، حضور علیہ السلام گھر میں جیسے باہر تھے ویسے گھر میں تھے۔ حضور کی عادت تھی جب حضور علیہ السلام نئے کپڑے پہنتے تھے تو نئے کپڑے پہن کر کبھی کبھی ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہتے تھے، اے عائشہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ غور کیجئے گا، یہ بات کس سے پوچھا؟ ام المومنین سے پوچھا میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اب وہ ام المومنین تھی، وہ کیا کہتی؟ واللہ اکبر، کیا جواب دیا ام المومنین نے؟ عرض کرتی ہے آقا آپ کیسے لگ، خدا کی قسم جس کا چہرہ دیکھ کر قرآن والضحیٰ کہے، جس کی زلفیں دیکھ کر قرآن واللیل کہے، جس کے چلنے کو قرآن لا اقسم بہذا البلد کہے، جن کے ہاتھوں کو قرآن ید اللہ فوق ایدیہم کہے، جس کے دانتوں کو قرآن والنجم کہے، جو کمبل اوڑھ لے تو بھی قرآن آئے یا ایھا المدثر، وہ جھرمٹ مارے تو قرآن آئے یا ایھا المزمل، حتیٰ کہ وہ غصے میں آ کر کے اگر کنکر دشمن پہ پھینکے تب بھی قرآن آئے، قرآن کہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، پیارے کنکریاں تو نے نہیں، ہاں تیرے تھے، تیرے خدا نے کنکریاں ماری ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو کرے، اللہ اکبر۔ ام المومنین کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کیسے لگ رہے ہیں؟ ارے مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا تو انگلیوں پہ چھری چلا لی، اگر وہ میرے محبوب جان یوسف کو دیکھ لیتے مصر کی عورتیں تو انگلیوں پر نہیں بلکہ اپنے دل پر چھری پھیر لیتی۔ آپ کے حسن کا عالم یہ ہے، اور میرے امام کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں، تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو میں مختصر بات کروں، عرض یہ کیا کر رہا تھا، اللہ اکبر، اس جوان سے جب دامن پکڑ کر کہنے والی نے کہا ہوگا آپ کہاں جاتے ہیں، اس نے جواب دیا ہوگا میرے محبوب نے طلب کیا ہے، جان کا نذرانہ لے کے جا رہا ہوں۔ اور لیکن قربان وہ عورتیں بھی کیسی تھی، اگر یہاں بہنیں اور مائیں موجود ہیں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں، آج شوہر داڑھی رکھ لے تو بیوی کہتی ہے کیا مولوی بننا چاہتے ہو؟ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بیوی خود شوہر کو سدھرنے نہیں دیتی، تانا دیتی ہے، مجھے بیوٹی پارلر لے کر چلو، مجھے باغ میں لے کے چلو، مجھے فلم میں لے کے چلو۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، میری بہنوں بتاؤ جو اسلام عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام عورت کو بیوٹی پارلر میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، مسجد سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ مسجد دنیا کی جنت ہے، جنت، مسجد دنیا کی جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا مذہب، اور مذہب کے ساتھ مسلک بھی کہہ دوں کہ ہمارا مسلک عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دے۔ کیوں؟ یہی تو ہمارے مذہب اور مسلک کی پوترتا ہے، پاکیزگی ہے، کہ فرمایا عورتیں مسجد میں نہ جایا کریں۔ لوگ کوستے ہمارے مسلک کو کہ یہ مسجد میں جانے سے کیوں روکتے ہیں؟ میں نے کہا ہم نہیں روکتے، فاروق اعظم نے روکا ہے۔ اور لوگ شکایت لے کے ام المومنین سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں گئے تو کہنے لگی کہ جو کیفیت تمہاری آج ہے اگر رسول اللہ کے ظاہری دور میں ہوتی تو جو کام عمر کر رہے ہیں وہی کام اللہ کے رسول نے بھی کیا ہوتا۔ حضور فاروق اعظم نے روک دیا۔ آج تک لوگوں کے پیٹ میں درد ہے، اور جو لوگ مسجد میں لے جا رہے ہیں حالات کیا ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں کسی کو نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقائق بیان کر رہا ہوں کہ لوگ آج اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام کرتے ہیں، حدیث کے نام پر حدیث کی غلط ترجمانی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، کہتے ہیں عورتوں کو مسجد سے کیسے روک دیا؟ ہم نے کہا حالات تو دیکھو، حالات تو دیکھو، اور اس دور میں منع کیا، آج تو کیسا دور ہے۔ لیکن جاؤ مسجد کے نام پر لے جا رہے ہیں، پھر حالات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، رسول اللہ کے ظاہری دور میں
عورتیں مسجد میں آتی تھی اس لیے کہ قرآن اتر رہا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر کے دور تک یہ بات رہی، فاروق اعظم نے حالات دیکھ کر کے منع کر دیا۔ لیکن ایک بات آپ سے اور عرض کروں، حضور کی مسجد میں باہر سے عورتیں آتی تھی نماز پڑھنے، لیکن گھر کی عورتیں نہیں آتی تھی۔ سیدہ فاطمہ کا آنا آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور رہتی تھی، وہ علم حاصل کرنے آتی تھی، حضور علیہ السلام تو تسلیم سے فیض لینے آتی تھی، لیکن سیدہ اس لیے مسجد میں نہیں آتی تھی کیونکہ ان کے گھر تو حضور خود ہی تشریف لے جاتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ اپنے حجرے سے نماز ادا فرماتی تھی کیونکہ ان کے گھر میں حضور خود تشریف رکھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا اس وقت تو عورتوں کا مسجد میں آنا رسول اللہ سے استفادے کے لیے تھا، حضور سے فیض حاصل کرنے کے لیے تھا۔ لیکن آج کون ہے بھائیو؟ اور پھر اس کے بعد میں کسی کو گالی نہیں دیتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، جن کے یہاں مسجد میں آنے جانے کی اجازت ہے، ذرا ان کے مولویوں کی سوشل میڈیا پر داستان سن لو کیا ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ کتنے کیا کرتوت ہے، ذرا دیکھ لیں۔ کبھی وقت ہوا اس عنوان پہ بات ہوئی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولوی صاحب جن کے مسجد میں آنے جانے کی اجازت ہے، کتنے لوگوں سے کیا ہوا، یہ چھپی ہوئی نہیں ہے، انٹرنیٹ پر پوری زندگی موجود ہے۔ ان لوگوں کی جیل کاٹ لیا ہے، اللہ اکبر، جیلوں میں گئے ہیں مولوی صاحب، جیلوں میں گئے ہیں۔ تو کیا تم مسجد کے دروازے کھول کے ہر مولوی صاحب کو مشکوک کر دینا چاہتے ہو؟ تھوڑا غور تو کرو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، ہر کسی کی حدیث کی دھونس میں نہ آیا کرو، اس لیے کہ جو حدیث پڑھتا صحیح ہے لیکن اس کی ترجمانی غلط کرتا ہے، اس پر بھی تو توجہ کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن غلط پڑھتے ہیں، حدیث قرآن صحیح پڑھتے ہیں، حدیث صحیح پڑھتے ہیں، اس کی ترجمانی غلط کرتے ہیں۔ یہی تو خارجیوں نے کیا تھا، مولا علی پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ خارجیوں نے دیا۔ اس امت میں سب سے پہلے جس پہ کفر کا فتویٰ لگا ہے کسی مومن پر، وہ کل ایمان فاتح خیبر مولا علی ہیں۔ خارجیوں نے ان کو کافر کہا، اور دلیل میں کیا کہا؟ قرآن کی آیت پڑھی، ان الحکم الا للہ۔ نوجوان جو پڑھے لکھے ان کی توجہ چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا یہ تو قرآن پیش کرتے ہیں تو حدیث پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا خارجیوں نے بھی قرآن پیش کیا تھا، کیا؟ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر صرف اللہ کا۔ ذاتی اور عطائی کا فرق مٹا دیا، مولا علی کو کفر کا فتویٰ دے دیا۔ آیت صحیح پڑھی، ترجمانی غلط کی۔ اللہ، آیت پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں، کیا کہا؟ حکم صرف اللہ کا۔ اور قرآن تو آگے بھی کہہ رہا ہے نا کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک حکم مقرر کر لو، پنچ مقرر کر لو۔ اگر ان الحکم الا للہ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں ہے، تو پھر اللہ نے پنچ مقرر کرنے کا حکم کیوں دیا؟ فیصل مقرر کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو پتہ چلا یہاں سے مراد ذاتی اور عطائی کا جب تک کہ فرق نہیں ہوگا اس وقت تک کہ آپ قرآن کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتے۔ یہی تو ہم ان کو سمجھاتے جو انگریزوں کے میز سے پیدا ہوئے، وہ نوزائیدہ جماعتیں نہیں جانتی کہ ذاتی اور عطائی کا فرق کیا ہے، ایک ہی بات پہ اڑے ہوئے ہیں اور ظاہر بات کرتے رہتے ہیں، اور آپ بھی اس میں الجھتے رہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کوئی غوث نہیں ہو، غوث نہیں ہو، غوث کہنا شرک ہے، غوث اعظم کہنا شرک ہے، غوث اعظم صرف اللہ ہے۔ ہم نے کہا غوث اعظم صرف اللہ ہے تو پھر مولانا بھی تو صرف اللہ ہے، مولانا بھی صرف اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ قرآن نے کیا کہا؟ انت مولانا، تو مولانا ہے۔ تو جب اللہ مولانا ہے تو 68 پڑھنے والا مولوی کیسے مولانا ہو گیا؟ جب اللہ کو مولانا کہا، مولوی صاحب کو ہی مولانا کہا، یہ بھی تو شرک ہو جائے گا تمہارے ضابطے کے مطابق۔ لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں نہ وہ شرک ہے غوث اعظم کہنا، نہ مولانا کہنا شرک ہے، اس لیے کہ اللہ مولانا ہے ذاتی طور پر، اس کو کس نے مولانا نہیں بنایا، وہ ہمیشہ سے مولانا ہے، مولانا رہے گا۔ لیکن یہ ان پڑھ پیدا ہونے والا 8 سال پڑھا، کورس کیا، تب اس کو مولانا کہا گیا، اور یہ اللہ کی عطا سے مولانا۔ تو یاد رکھ، جب تیرا مولوی خدا کی عطا سے مولانا ہو سکتا ہے تو میرا عبد القادر جیلانی بھی خدا کی عطا سے غوث اعظم ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ کوئی اختلافی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج
امت کو تو اتحاد کی ضرورت ہے، وہ اس طریقے کی باتیں کرتے تو ہمیں جواب اس لیے کہ جب سوال ہوگا تو جواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ نہیں اور وہ نہیں اور وہ نہیں، غریب نواز تو صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی غریب نواز نہیں۔ ہم نے کہا بھائی یہی بات سن لو نا، قرآن کہہ رہے مولا، آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری آیت، اسی پر تو سورۃ البقرہ ختم ہو رہی ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو مولانا ہے، اللہ مولانا ہے۔ کتنے مولانا تم نے پیدا کر رکھے ہیں، تو روزانہ کتنے شرک کر رہے ہو، اس کو سمجھو، ذاتی عطائی کا فرق سمجھو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی کو جو غیب ہے وہ ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اور اللہ کا علم لامحدود ہے، لیکن خدا کی نگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا علم محدود ہے، نگاہ قدرت میں ان کا علم محدود ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے عطا کیا۔ اللہ کے بتائے بغیر ایک ذرے کے کروڑویں حصے کا علم بھی اللہ کے بتائے بغیر کسی کو نہیں ہو سکتا، اور اگر ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اگر اللہ کے بتائے بغیر کوئی کسی کے لیے علم مانے یا کوئی نعمت مانے، وہ مشرک ہے ہماری نظر میں۔ ہم اہل سنت پہ الزام ہے کہ ہم لوگ نبی کا علم خدا کے برابر کہتے، واللہ تاللہ باللہ کبھی بھی یہ نہیں ہے۔ خدا کا علم لامحدود ہے، اور قدرت کی نگاہ میں علم مصطفیٰ محدود ہے۔ نگاہ قدرت میں علم مصطفیٰ میں حضور کے علم کی حد ہے، نگاہ قدرت میں، اگرچہ ہماری نگاہ میں حضور علیہ السلام کے علم کی کوئی حد نہیں، کیونکہ ہماری نگاہ کی حیثیت کیا ہے؟ جو اپنا چہرہ نہ دیکھ سکے وہ علم مصطفیٰ کا اندازہ کیا لگا سکتا ہے؟ ہم اپنا چہرہ خود نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اس کو سمجھنا ہوگا جوانوں۔ عمل کے ساتھ عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، بات دور نکلتی جا رہی ہے، آپ کا ذوق سلامت ہے، اس لیے ہم بھی کچھ اشارے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔